بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کے پروگرام میں 3 اہم سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ڈاکٹر آصف ریاض قدیر میرے ساتھ ہوں گے. امریکہ سے تشریف لائے ہیں، وہاں کی ایک بڑی شخصیت ہیں، کاظم فاؤنڈیشن چلاتے ہیں. لیکن جو 3 سوالات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کاظم محمد علی جناح کو جب وہ تشریف لائے زیارت سے کراچی، تو لینے کے لیے ایک ایمبولینس گئی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ راستے میں خراب ہو گئی، اور بہت سارے سوالات ہیں کہ وہ کیسے خراب ہوئی، کیوں خراب ہوئی، کیا ایمبولینس خراب تھی جس کو بھیجا گیا، آخر ہوا کیا. پردہ اٹھائیں گے اس انکشاف سے. دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی جماعت اسلامی کے بانی، ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے پڑوسی سے بہتر شاید ہی کوئی جان سکے، اور جو شخصیت میرے ساتھ آج موجود ہیں وہ ان کے پڑوسی ہیں. شاہ فیصل ایوارڈ جب مولانا مودودی کو دیا گیا تو وہ تشریف لے کر گئے ان کے صاحبزادے کے ساتھ. وہاں کیا ماحول تھا، مولانا مودودی کے خط میں کیا لکھا تھا جو انہوں نے بادشاہ کے نام جو ہے وہ تحریر کیا تھا، اور خط جب کھول کر پڑھ کر سنایا گیا تو ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کیا سوچ رہے تھے. اور تیسری بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں لاہور جو پاکستان کا دل ہے، وہاں پر دل کے امراض کے حوالے سے جو بڑی پیش رفت ہوئی وہ اوپن ہارٹ سرجری کی. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر اس اوپن ہارٹ سرجری میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی کردار ہے، وہ کیا ہے آج جانیں گے. ڈاکٹر صاحب، لاہور آمد پہ خوش آمدید. کیسے چکر لگا؟ قائد اعظم فاؤنڈیشن کے لیے آئے تھے یا ویسے کسی کام سے آئے تھے؟ لاہور آنا لگتا کیسا ہے آپ کو؟ پہلے تو ہے کہ لاہور آنا بہت اچھا لگتا ہے. میں آیا تھا کہ میرے لیے الحمرا میں جشن ڈاکٹر آصف ریاض قدیر جو عشق آباد عباس تابش صاحب کے زیر تمام منعقد ہوا ہے کل، میں اس تقریبات کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں لاہور میں. اور لاہور سے چونکہ ہمارا تعلق ہے بچپن سے، جب بھی آپ لاہور آتے ہیں آپ کو پرانی یادیں آ جاتی ہیں تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. تو کیا کہاں تھا ڈاکٹر صاحب بچپن لاہور میں؟ کس علاقے میں رہتے تھے؟ میرے سارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ایک جگہ ہے اسلامیہ پارک جو چبرجی کے پاس ہے. وہیں ہمارا بچپن گزرا، وہیں سے ہم نے ساری تعلیمات لیں. پہلے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول سے، پھر گورنمنٹ کالج لاہور، اور پھر ایونچولی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جہاں سے میں ڈاکٹر بنا، اور پھر میں اسپتال میں ہم نے 10 سال کام کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے چوبرجی کا تذکرہ کیا. اب تو وہاں سے ایک ٹرین کا گزر ہو رہا ہے، ایک وہاں پہ جو ہے وہ اس پورے علاقے کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے. تو جب یہ نقشہ آپ تبدیل دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے شہر دیکھ کے، یا خوشی ہوتی ہے کہ شہر بہت ترقی کر گیا جیسا کہ لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ لاہور بدل گیا؟ ٹھیک ہے، لاہور جو بدلا ہے وہ بہتری پہ بدلا ہے. میں نے ان کے بائی پاس دیکھے ہیں، انڈر پاس دیکھے ہیں، اورنج ٹرین دیکھی ہے. بیسیکلی یہ ایک ماس ٹرانزٹ عوام کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے. جو بھی کام آپ عوام کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں جیسا بھی ہوتا ہے وہ ایک پروگریس ہے. ہر سٹی آہستہ آہستہ پروگریس شروع کرتی ہے. لاہور نے بھی تمام پاکستان میں سمجھتا ہوں دوسرے شہروں سے زیادہ ترقی کی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ امریکہ میں ہوتے ہیں، پروگریس تو ظاہر ہے کہ جو امریکہ کے اندر ہے شاید وہ دنیا میں انفراسٹرکچر ویسا کہیں پر بھی نہیں ہو. تو انفراسٹرکچر دیکھنا، دنیا کے بہت سارے ممالک آپ نے اور بھی دیکھے ہوں گے، تو انفراسٹرکچر میں تبدیلی یا انفراسٹرکچر یہ کوئی نئی چیز آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کے اپنے شہر میں کوئی تبدیلی ہو، وہ آپ کو کیسی محسوس ہوتی ہے؟ اگر پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں آج کے دور سے، تو کیا اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور کہاں آپ کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اچھا احساس ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو تو پرانی بلڈنگز تھیں جیسے لاہور فورٹ ہے، بادشاہی ماسک ہے، علامہ اقبال کا مزار ہے، وہ ویسی کی ویسی کھڑی ہیں، وہ تو ویسی لگتی ہیں. لیکن جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اوور پاس کی، اورنج ٹرین کی، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ کنسٹرکشن ہوئی ہے انفراسٹرکچر کی، ظاہر ہے ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوئی، اس کو کئی سال لگے ہیں. تو یہ ایک پروگرس کا پروسیس ہے جو امریکہ میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ہمیں ترقی کرنی چاہیے انفراسٹرکچر پہ، ماس موومنٹ پہ، ماس ٹرانزٹ پہ، لیکن رکنا نہیں چاہیے، اس سے آگے بھی جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ ہیلتھ کیئر سسٹم سے متعلق تھے جب پاکستان میں آپ کی جاب تھی. آپ کے والد صاحب بھی ہیلتھ کیئر سے متعلق تھے. کچھ والد کا بھی تعارف اپنے کرائیے گا، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ آج ہیلتھ کیئر سسٹم جب آپ دیکھتے ہیں، میں تو چونکہ کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں تو ہم SIUT دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہم دل کا اسپتال دیکھتے ہیں NICVT، وہاں جناح اسپتال کی اپ گریڈیشن دیکھتے ہیں،
یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو میں کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے مختلف شہروں کے حوالے سے بیان کر سکتا ہوں. آپ چونکہ خود یہاں سے متعلق تھے, آپ کا تعلق بھی ایک طبی گھرانے سے تھا, اس لیے میں نے تعارف کا بار بھی آپ کے اوپر ہی چھوڑا ہے کہ آپ ہی بتائیے اپنے والد کے بارے میں. اور پھر آج ہیلتھ کیئر سسٹم جب آپ دیکھتے ہیں, یا PKLI کے نام سے بڑا ہاسپٹل یہاں پر موجود ہے, دل کے آپریشنز کے لیے الگ سے جو ہے وہ انتظام موجود ہے, تو پہلے اور اب کے مقابلے میں ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو کیسے بدلتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب پاکستان بنا 1947 میں, تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل واحد کالج تھا جو کہ MBBS کی ڈگریاں دے رہا تھا. دوسرے میڈیکل کالج ڈھاکہ میں اور کراچی میں بنے تو تھے, لیکن ابھی گریجویٹس وہاں سے نہیں ہوئے تھے. تو ان دنوں جتنے سکھ اور ہندو اور گورے ڈاکٹر تھے وہ چلے گئے تھے پارٹیشن کے بعد. تو پہلے ہمارے جو پرنسپل تھے کرنل لائی بخش صاحب, ان پہ بہت ذمہ داری آئی, اور ان کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان پہ ایک اور بڑی ذمہ داری جو آئی کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بھی معالج تھے. اچھا. اور پہلے 10 سال انہوں نے وہ بنیادیں رکھیں جس کی وجہ سے آج کنگ ایڈورڈ میڈیکل جہاں وہ ہے. ان کے ریٹائر ہونے کے بعد میرے والد صاحب جو پروفیسر ریاض قدیر تھے, جو سرجری میں تھے, انہوں نے یہ ٹیک اوور کیا. تو ان کے 9 سال انہوں نے جو انہوں نے کام کیا. MBBS کہاں سے کیا تھا؟ میرے والد صاحب نے 1931 میں MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے کیا تھا, اور صرف پاس ہی نہیں کیا تھا, وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بیسٹ گریجویٹ تھے. یعنی کہ بیسٹ گریجویٹ بعد میں پرنسپل بنا کنگ ایڈورڈ کا. ہاں, بھی ویسے ہی کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ان کی جو سب سے مہارت جو تھی نا, وہ تھے کہ وہ ایک گڈ ٹیچر تھے, کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے. اس سے زیادہ وہ ایک بہت بولڈ سرجن تھے. اچھا. تو انہوں نے جب یہ سرجری کی تو 1952 میں انہوں نے ہارٹ کا پہلا آپریشن پیریکارڈیکٹمی کی. پھر 1962 میں انہوں نے کلوز ہارٹ ویلواٹمی کی, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بنیاد رکھی کارڈیک سرجری یونٹ کی. پھر ان کے ایک سسٹر تھے عصمت انور صاحب, وہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک یورولوجی کا ڈپارٹمنٹ کیا. اسی طرح ایک بشیر ہوتے تھے, ان کو انہوں نے اپنے وارڈ میں 6 سے زیادہ بیڈ دیے, اور پھر ایک نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ کیا. تو بہت سے لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب پروفیسر ریاض قدیر ماڈرن سرجیکل کے فادر کے نام سے ان کو جانتے ہیں. اور یہی نہیں, انہوں نے اتنا بھی کیا کہ جو لوگ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے تھے FRCS انگلینڈ, ان کو انگلینڈ میں جانا پڑتا تھا. تو انہوں نے رائل انگلینڈ کالج کے جو پروفیسرز تھے RJ لاسٹ, ڈیوڈ سلوم, ان سب کو کہا کہ آپ کنگ ایڈورڈ آئیں اور اپنی پرائمری FRCS کنگ ایڈورڈ میں کریں. اچھا. اور پھر انہوں نے یہ کنڈکٹ بھی کی. اور بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں کے ڈاکٹروں کا کیلیبر اتنا زیادہ ہے, انہوں نے کہا کہ آپ بھی ایگزامنر بن جائیں. پھر میرے والد صاحب جو تھے وہ پرائمری FRCS کے ایگزامنر بنے. ان کے ساتھ علمدار صاحب ڈاکٹر تھے, وہ فزیالوجی کے, وہ بھی ایگزامنر بنے. ایک تھے ڈاکٹر حمید شیخ صاحب پیتھولوجی کے, وہ بھی پرائمری FRCS کے. اس طرح بہت سے جو ڈاکٹر جو پرائمری FRCS کرنا چاہتے تھے وہی لاہور میں کرتے تھے. وہ ایک ایرا تھا جس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کی بنیادیں رکھی گئیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کلائمیکس جو اس وقت ہوا تھا, اس کی بنیادوں کی وجہ سے یہ جو گریجویٹ یہاں سے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب تو یونیورسٹی بن گیا ہے کنگ ایڈورڈ, تو آج جب کنگ ایڈورڈ کو پرانے کنگ ایڈورڈ سے جس میں آپ پڑھتے رہے, جس میں آپ کے والد صاحب پرنسپل تھے, ملا کر دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, کیا فیلنگز آتی ہیں؟ اور اگر میڈیکل زبان میں, چونکہ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں, ماہر ہیں اپنے پیشے کے, تو آج آپ اس کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کے ساتھ ساتھ کراچی میں آغا خان ہاسپٹل بنا, اور میرے مشاہدے میں یہی نظر آیا کہ بہت سے سالوں کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گریجویٹ آغا خان سے نکل رہے ہیں وہ امریکہ میں بہت آتے ہیں, اور ان کی گریجویشن اور ان کی جو ریزیڈنسی پروگرام ہے ان میں بہت سے لوگ ان کو پریفر کرتے ہیں. اگر یہ ایک یارڈ سٹک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ کے ساتھ ساتھ آغا خان کا جو مقام ہے وہ ایک بہت اعلیٰ پوزیشن میں ہے. اس طرح بہت سے میڈیکل کالج اور بھی ہیں, ڈا میڈیکل کالج ہیں, کوئٹہ میں ہیں, راول پنڈی میں ہیں, اور یہ سارے کالج اچھا کر رہے ہیں. لیکن وہ جو ممتاز درجہ تھا کنگ ایڈورڈ کا, میں وہ آج نہیں دیکھتا ہوں جو اس وقت تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ AI جس وقت
موجود ہوگی دنیا کے اندر. اے آئی کا ایک جس طرح سے ایک تبدیلی ایک آ رہی ہے, ہر چیز اے آئی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے, تو جو شعبہ طب ہے یہ بھی تبدیل ہوگا, اس میں بھی جو ہے وہ ترجیحات تبدیل ہوں گی. تو آپ ظاہر ہے کہ امریکہ میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہلے ڈیفیوژن ہوتی ہے انوویشن کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شعبہ طب کو کتنا تبدیل کرے گا اے آئی؟ کیا ڈاکٹرز کی آئندہ آنے والے دنوں میں ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا صورتحال ہوگی؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہے نا, اس میں جو آپ پہلے لکھتے تھے, پھر کمپیوٹر آیا, اس میں بھی آپ کو ٹائپ وائپ کرنا پڑتا تھا. لیکن اے آئی اور وائس ریکگنیشن کی جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم وہ نوٹ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, وہ ٹرانسکرائب ہو جاتے ہیں ان ٹائم, تو ہمیں بہت سہولت ہے اس میں. پھر اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم جو ہمارے جو انویسٹیگیشن ہوتی ہیں وہ انٹرگریٹ ہو جاتی ہیں, ہم ان ٹائم ان کا لیب دیکھ سکتے ہیں, ایکس رے دیکھ سکتے ہیں, کیٹ اسکین دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ڈیسیژن میکنگ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور ٹائم بہت بچا ہے ایسے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کی وجہ سے آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں, آپ کے ہاسپٹل میں جو آپ نے نوٹس دیے ہیں وہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ ٹولز بہتر تو ہیں, لیکن کو ظاہر ہے یہ اے آئی کے ٹول جو ہے ہیومن مائنڈ ہی پہ جاتا ہے. میڈیسن میں اس ٹول کا کافی استعمال ہوا ہے جو کہ ہمارے فائدے میں ہے. اے آئی کی کچھ اپنی ایک انہیرنٹ ایشوز ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کو جتنا پرفیکٹ کیا جائے اور میڈیسن میں جتنا بھی یوز کیا جائے وہ بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹرز کی ضرورت کم ہوگی آنے والے دنوں میں, یا ڈاکٹرز اسی طریقے سے ڈیمانڈ ان کی رہے گی مارکیٹ میں؟ دیکھیں, اگر کامن ایلمنٹ کی یہاں بات ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اسے کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو اس کا کیا سدباب ہے. تو ایک اویئرنیس گائیڈنس اے آئی دے سکتی ہے, لیکن کسی چیز کا استعمال کرنا یا اس کو دوائی دینا, اس کے علاوہ اس وقت تک امریکہ میں اس کے لیے ایک لائسنس ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائسنس ڈاکٹر اگرچہ وہ مریض کو دیکھ رہا ہے یا وہ ٹیلی میڈیسن میں دیکھتا ہے یا ریموٹ میں دیکھ رہا ہے, تو اس سے وہ سوال و جواب جو کرتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے, اس کو آرڈر کرنے پڑتے ہیں لیبس اینڈ آل دیٹ. اور وہ ان جو لیبس ان کو آرڈر کرتے ہیں ان کے آئینے میں وہ اس کا ریکمنڈیشن دیتا ہے کیا دوائیاں چاہیے وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ٹول ہے جو ہم نے وہاں امریکہ میں بہت یوز کیا, اور اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے یوز کرنے سے جو ہم برین سرکولیشن کر رہے ہیں فرام امریکہ ٹو پاکستان, جس میں ٹیلی میڈیسن ہے, ایک بہت بڑا ٹول ہے. جو مہارت ہمیں وہیں ہے وہی چیز ہم یہاں کر رہے ہیں. اور فارچونیٹلی جب یہاں دن چڑھتا ہے وہاں رات ہو چکی ہوتی ہے, تو ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر ہیں جو اسپیشلائز ڈاکٹر ہیں جو کٹنگ ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں, وہ پاکستان میں ٹیلی میڈیسن کر کے ان کو پورا اپنی جو سرکولیشن ہے نالج کی دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جب طب کا تذکرہ ہو ہی گیا ابتدا میں, تو جہاں تک میرے علم میں پاکستان میں پہلا جو لاہور میں جو پہلا بائی پاس آپریشن ہوا دل کا, اس ٹیم کو لیڈ آپ کر رہے تھے, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, جو بائی پاس سرجری کی ہسٹری ہے نا, وہ پہلے تو ہم کو 1952 میں میرے والد صاحب نے ٹوبرکلوسس پیریکارڈائٹس کا آپریشن کیا. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سہولت اس میں ہوگی ناظرین کی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا تشریح بھی کر دیں, یہ کیا ہے؟ میں تشریح کرنے لگا تھا کہ ان دنوں ٹوبرکلوسس بڑی پریولنٹ ہوتی تھی. پیریکارڈیم ایک ایسی جھلی ہے جو دل کے ارد گرد ہوتی ہے. جب اس کو ٹوبرکلوسس ہوتی ہے تو وہ کنسٹرکٹ کر جاتی ہے اور ہارٹ کو ایکسپینڈ نہیں ہونا دیتی تھی. چونکہ ہارٹ ایکسپینڈ نہیں ہوتا, اس کا کام نہیں ہوتا, تو لہٰذا اس جھلی کو کاٹنا پڑتا ہے کہ ہارٹ ایکسپینڈ ہو. یہ آپریشن میرے والد صاحب نے 1952 میں کیا. اس کو کہتے تھے پیریکارڈیکٹمی. اس کے بعد 10 سال بعد ایک کنڈیشن ہوتی ہے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز, رومیٹک فیور سے ہوتی ہے. اور اس رومیٹک فیور کی جو پرابلم یہ ہے, اس کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ ایک مائٹرل ویلو جو کہ ہارٹ میں ہوتا ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے, اسٹینیوز ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے. تو اس کو بڑا کرنے کے لیے ایک آپریشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کلوزڈ مائٹرل ویلواٹمی.
تو 1962 میں انہوں نے کیا. اب اس دوران گلبرگ میں UCH ایک یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل بن گیا. اب بھی ہے؟ ابھی بھی ہے. اور یہیں آپ کے گلبرگ کے پاس یہی. تو وہاں ایک مشنری ڈاکٹر آئے, کینیڈین بورن مشنری جو امریکن ٹرینڈ تھے. انہوں نے یہاں ایک کارڈیو ویسکولر یونٹ اسٹیبلش کیا ہوا تھا, اور ان کا نام تھا ڈاکٹر ڈونلڈ بوئی. انہوں نے 1967 میں پاکستان میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری کیا. ٹھیک ہے. پہلے جو آپریشن میں نے بتائے ہیں 62 میں جو وہ کلوز مائٹرل والواٹمی تھے, لیکن جو اعزاز جو ہے پہلا پاکستان میں وہ ڈونلڈ بوئی کو جاتا ہے. ڈونلڈ بوئی کئی سال تک یہ پاکستان میں اعزاز تھا یا لاہور کی؟ نہیں, سارے پاکستان میں. پورے پاکستان کا پہلا اوپن ہارٹ سرجری تھی وہ 67-68 میں ہوئی. ٹھیک ہے. اور وہ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل لاہور میں. اور اس کے ساتھ یہ ہارٹ ویلو کے بھی آپریشن کرتے تھے. پھر ان کا جو پروگرام تھا کسی فائنینشیل وجہ سے وہ کنٹینیو ہی کر گئے, اور پھر وہ واپس چلے گئے. لیکن 1970 میں کراچی میں جو افتخار رٹھور صاحب اور ان کی ٹیم تھی, انہوں نے پہلا سکسیسفل اوپن ہارٹ سرجری کراچی میں کیا. ٹھیک ہے. تو اگر کہ پاکستانی کسی کا نام لیا جائے تو پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا نام پھر افتخار رٹھور صاحب کے نام جاتا ہے اور ان کی ٹیم کے جاتا ہے. اور لاہور میں کیسے ہوا؟ اچھا, اب لاہور میں جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ساتھ اٹیچ میو ہاسپٹل تھا, اس میں 1974 سے سینئر رجسٹرار کارڈک سرجری میں تھا. ٹھیک. تو میں اور میرے پروفیسر ہوتے تھے, پروفیسر رشید قریشی, بہت اسمارٹ اور بڑے بریلینٹ سرجن تھے. وہ اور میں جو کلوزڈ ہارٹ مائٹرل والواٹمی کرتے تھے, کئی سال ہم کرتے رہے. لیکن انہی دوران میں ایک کرنل چیمہ تھے, وہ آرمی چھوڑ کے تو انہوں نے کارڈک سرجری یونٹ قائم کیا. اور میو ہاسپٹل میں پھر 1978 میں چیمہ صاحب اور میں نے, ہم دونوں نے مل کے پہلا میو اسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری کیا, جو لاہور کا پہلا تھا. لاہور کی پہلی سرجری؟ نہیں, لاہور میں تو پہلا یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل. نہیں, لاہور میں جو انڈیجینیس کہہ لیں یا پاکستانی ڈاکٹر کے ہاتھ سے تھی, وہ پہلی آپ کے ہاتھ سے؟ ہاں, وہ میو اسپتال میں اور ڈاکٹر چیمہ تھے, میرے سینئر تھے, وہ نمبر 1 سرجن تھے, میں ان کے ساتھ نمبر 2 سرجن تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے مل کے کیا. اس پیشنٹ کا نام رمضان تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے کچھ ہی دیر بعد میں امریکہ چلا گیا کہ مجھے فیلوشپ ملی کارڈیو ویسکولر سرجری میں ڈاکٹر مائیکل ڈبیکی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مائیکل ڈبیکی کارڈک سرجری کا خدا مانا جاتا ہے. اچھا. وہ دنیا کا سب سے بڑا ہارٹ سرجن ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ, بائی پاس سرجری, ایورٹک سرجری انہوں نے ایجاد کیا. جو ہارٹ لنگ مشین ہے وہ بھی انہوں نے ایجاد کی. اچھا, تو جس کی بنیاد پہ آج سارے آپریشن ہوتے. تو میں ان کے ساتھ کام کرنے چلا گیا. تو میں فالوشپ کے بعد میں واپس جب آیا یہاں اپنی فیملی کو ملنے, تو چیمہ صاحب نے رمضان جو مریض تھا نا, اس کو بلایا مجھے ملوانے کے لیے. جب میں ملا تو پھر اخباروں میں یہ آیا کہ رمضان آج بھی زندہ ہے. تو ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ جو آپریشن چیمہ صاحب اور میں نے مل کے کیا تھا, رمضان صاحب زندہ تھے, وہ ٹھیک چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب, ہوا کیا تھا؟ رمضان کو کیسے راضی کیا کہ بھئی تمہاری سرجری کرنی ہے؟ چیزیں اب تو ہارٹ بائی پاس کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں درجنوں ہاسپٹلس کر رہے ہیں, لوگ کرواتے ہیں, ہزاروں لوگ کرواتے ہیں ہر سال. جب ایک چیز تھی پاکستان میں بہت لمیٹڈ, اور لاہور میں تو ایک بڑا گیپ پڑ بھی گیا تھا, تو پھر اس کو آپ نے کیسے راضی کیا؟ دیکھیں, رمضان صاحب جو تھے ان کو یہ بیماری تھی رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کی. ٹھیک ہے. تو وہ زیر علاج تھے پروفیسر زبیر کے, بڑے قابل ہونہار ڈاکٹر تھے. اور یہ کارڈک سرجری جو ہے یہ اکیلا آدمی تو کر نہیں سکتا, ایک ٹیم ہے, کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں, انیستھیزیالوجسٹ ہوتے ہیں, ہارٹ لنگ مشین کا پمپ کا ٹیکنیشین ہوتا ہے, نرسز ہوتی ہیں, پھر 2 سرجنوں نے آپریشن کرنا ہوتا ہے. تو زبیر صاحب نے ریکمینڈ کیا وہ مریض, انہوں نے دیکھا کہ اس کو اب آپریشن کی ضرورت ہے, اس کی مارٹل جو ہے ٹائٹ ہو گیا ہے, اس کو سانس پھولتا تھا. تو وہ انہوں نے جو ریکمینڈ کیا, تو چیمہ صاحب نے اور میں نے ان کو دیکھا, پھر ہم نے اسکیجول کیا, اور رمضان صاحب کو ہم نے بتایا کہ بھئی یہ آپ کا یہ آپریشن کریں گے.
اس سے آپ کا ہارٹ کا ویل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، تو جو وہ بلڈ آپ کے ہارٹ کے تھرو پاس نہیں ہو رہا وہ کھل جائے گا، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہی ہوا، جب ان کا آپریشن ہوا تو ٹھیک ہو گئے. اور اسی کا میں نے بتایا کہ جب میں کئی سال بعد واپس آیا تو رمضان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. اس کے بعد سفر آگے کیسے بڑھا ڈاکٹر صاحب؟ میں امریکہ میں رہا تھا، میں جب گیا ہوں میں وہیں اور رہا پھر ہوں. پاکستان میں ایکسیپٹیبلٹی کیا تھی ہارٹ بائی پاس کے لیے؟ کیونکہ خوف ایک لوگوں میں ہوگا نا کہ یہ پورا دل کھلے گا کیسے کریں گے، پتہ نہیں کرتے دیکھیں، ہیں. ہارٹ سرجری جیسے کوئی بھی سرجری ہے ویسی ہے، اور یہ ایک ٹیکنیکل سرجری ہے. ویسے تو ہر سرجری ٹیکنیکل ہوتی ہے، آپ کو بار بار کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے. ہارٹ سرجری بھی اتنی مشکل نہیں ہے. اس کے ساتھ کروٹڈ سرجری، اینورزم سرجری، گال بلیڈر کی سرجری، انٹیسٹن سرجری، کڈنی کی سرجری، نیورو سرجری، یہ ENT کی سرجری، یہ تمام سرجری ہوتی تو مشکل ہے، لیکن اگر جب بار بار آپ کرتے ہیں، پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو، تو پھر یہ وہی کام جو ایک بار 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 کرتے ہیں اس پریکٹس کی وجہ سے وہ کام آسان لگتا ہے. لیکن ہر مریض جو ہوتا ہے نا وہ انڈیویجول ہوتا ہے. ہر مریض کو آپ اس کو ٹوٹیلی میں دیکھتے ہیں، آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، مرض نہیں ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کتنی سرجریز کی ہوں گی آپ نے پاکستان میں اور پھر امریکہ جانے کے بعد آج کے دن تک؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. درجنوں ہوں گی، سینکڑوں ہوں گی؟ دیکھیں، ایک دن میں آپ 5-6 ہی آپریشن کر سکتے ہیں میکسیمم. امریکہ میں ہم 3-4 ہی کرتے تھے، زیادہ نہیں کرتے تھے. یہاں ٹوائس ویک ہمارا آپریشن تھیٹر ہوتا تھا. کس کس کی سرجری کی؟ کوئی مشہور لوگ ایسے ہیں؟ میں جب یہاں تھا تو ایک دفعہ میرے پاس مولا جٹ جو سلطان رئیس صاحب ہیں وہ آئے، تو ان کو مجھے اعزاز ہے کہ میں نے ان کا آپریشن کیا. بعد میں وہ ہمیں اپنے فلم دکھانے لے گئے، وہاں انہوں نے گنڈاسا پھیرا، تو میں بڑا خوف ہوا کہ میں نے کس کا آپریشن کیا، اگر آپریشن الٹ ہو گیا ہوتا تو میرا کیا اشر کرتے. لیکن وہ ایک بڑے سیدھے سے ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے، تو میری ان کی دوستی بھی ہو گئی ہیں. جب میں امریکہ چلا گیا تو مجھے وہاں بھی آ کے ملتے رہتے تھے. اسی طرح ہمارے ایک مولانا مفتی محمود جو ہمارے مولانا فضل الرحمان اقبال سے، ان کا میں نے آپریشن کیا. وہ بھی بڑا نورانی چہرے تھے اور بڑے تحمل سے. بہت سے مشہور لوگوں کا میں ڈاکٹر رہا ہوں پاکستان میں، اور امریکہ میں بھی کئی ایسے مشہور لوگ ہیں جن کا. لیکن ہر مریض جو ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو مریض سمجھ کے یہی چاہتا ہے کہ اس کی شفا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں سرجری کے لیے، ابتدائی دنوں کی بات کر رہا ہوں، اب تو ظاہر ہے کہ مختلف معاملات ہو گئے، وہ گھبرائے بھی ہوتے تھے، تحمل سے ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کیا تھا؟ دیکھیں، جو مریض ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کا جو وائٹ کوٹ دیکھتا ہے تو اس کو مسیحا ہی سمجھتا ہے. تو آپ کا جو پیڈسٹل ہوتا ہے نا بڑا ہائی ہوتا ہے، اور اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں ایک مسیحائی کے پاس آ گیا اور یہ مجھے ٹھیک کر دے گا. تو آپ کو اس کو ڈیٹیل میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ تمہارا مرض کیا ہے، اس کا آپریشن کیا ہوگا، اس کی کمپلیکیشن کیا ہے، اور کمپلیکیشن میں تمہارے چانسز جو ہیں ٹھیک ہونے کے کیا ہیں. اور پھر اس کو آپ انفارمڈ کنسنٹ دیتے ہیں. وہ پڑھنے کے بعد وہ سائن کرتا ہے، وہ جو رسک انالیسس دیتے ہیں ہم ان کو، تو اس کے بعد وہ جب اگری کرتا ہے تو پھر ہم آپریشن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امریکہ میں ڈاکٹرز بہت کمائی کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو بہت ہی امیر ہیں وہاں پہ، یہ حقیقت ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ کوئی ڈاکٹر وہاں غریب نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ امریکن لابی جو ہے ڈاکٹروں کی، انہوں نے فیس سیٹ کی ہوئی ہیں، ہم نے نہیں کی ہیں. تو وہ آپریشن کے فیس لیتے ہیں پوری، اور ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے بہت مہنگا بھی ہے، اور ڈاکٹر اس کا مین رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو اس ہنر کی قیمت تو دینی چاہیے نا. تو ڈاکٹر صاحب انشورنس کمپنیز ہیں جو ساتھ انوالو ہوتی ہیں، اتنی مہنگائی کیسے لوگ وہاں پہ افورڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اب انشورنس کمپنی ہیں جو لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں 65 کے، ان کے پاس میڈی کیئر ہے، تو سارا ہیلتھ انڈسٹری جو ہے انشورنس پہ یا میڈی کیئر پہ چلتی ہے. تو آپ جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کی فیس سیٹ ہوتی ہیں. آپ کو اور مجھے جس ریجن میں بھی آپ رہتے ہیں اس ریجن کے حساب سے انشورنس اور میڈیکل کے ریٹس ہوتے ہیں. آپ آپریشن کرتے ہیں وہ آپ کو ریمبرس کر دیتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ
ترقی کی معراج پر پہنچے ہیں اور اچھے ڈاکٹرز جو امریکہ میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں ان میں پاکستانیوں کے بہت سارے نام ہیں. بہت سے کیا بھرمار ہے. جتنے پاکستانی ڈاکٹر امریکہ میں کامیاب ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ہر کانگریس مین کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پاکستانی ہوتا ہے. اچھا. ہاں میں بھی کانگریس مین شیلا جیکسن لی کا ڈاکٹر رہا ہوں اور پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں ان کی گھر اچھے ہوتے ہیں, ان کی کاریں اچھی ہوتی ہیں اور وہ فلاحی کاموں میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستان کو دیتے ہیں, آپ کی چیریٹیز کو. تو ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے؟ یہ ایک لائن بن جاتی ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پیچھے جو آنے والا ڈاکٹر ہے وہ ایک سوشل سپورٹ اس کی آپ کو ملتی ہے, یا ہماری میڈیکل کی ایجوکیشن, یا ہمارے لوگوں کا ڈائگنوز کرنے کا طریقہ, یا ہمارے لوگوں کا محنت کرنے کا طریقہ, کیا وجہ ہے کامیابی کی؟ دیکھیں ایک تو اچھی اسکولنگ ہونی چاہیے. جو لوگ یہاں اسکولنگ کر کے یہاں پاکستان سے کام کر کے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ مہارت ہوتی ہے ان کو ڈائگنوسس کرنے کی بغیر کسی بڑے ٹیسٹ کرنے کی, جو کلینکل سینس ہوتی ہے. امریکہ میں جو میڈیسن ہے وہ لیب اور ٹیکنالوجی اور ایکس ریز ڈائگنوسٹک کرنے کے ہم بہت قائل ہیں. کوئی بھی چیز ہو, آپ کو اپینڈکس ہو تو ہم کیٹ اسکین کریں گے اپینڈکس ہے کہ نہیں. پاکستان میں یہاں تو ہم کاٹ دیتے ہیں پہلے, پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. نہیں یہاں کلینکل ڈائگنوسس کرتے ہیں. سرجن کا ہاتھ جو ہے جب وہ ایگزامینیشن کرتا ہے تو اس کے کچھ سائن اینڈ سمپٹمز ہوتے ہیں. وہ ایک بہت سائنس ہے. میں نے جتنی بھی سرجری کی ہے پاکستان میں, اپینڈیکٹمی جتنی بھی کی ہیں, ہمارے ڈائگنوسس یہی ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے, ہم اس کو چیک کرتے تھے, اس کا ٹینڈرنیس ہوتی ہے, ریباؤنڈ ٹینڈرنیس ہوتی ہے, اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو وہ ایک تجربہ ہے, اس کو کلینکل ڈائگنوسس جو ہے نا, اور وہ تجربہ آپ کو کامیاب آتا ہے؟ بڑا کامیاب آتا ہے. آپ کیٹ اسکین بھی کرتے ہیں اور اس کو پہلے آپ کو ایک چرچے سے وہ سمجھ لگ جائیں کہ اس کو اپینڈکس, وہاں کیٹ اسکین کر کے آپ یہ متعین کر لیتے ہیں کہ یار اپینڈکس جو ہے پیلوک ہے, ریٹروسیکل ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اگر وہ بسٹ کر گیا ہے تو اس کی کیا حساب ہے, اس کی پینیٹوریم میں. تو بڑی چیزیں وہاں ذرا ٹیکنالوجی بہت اویلیبل ہے, ایگزیکٹ سائنس ہے. آپ نے کسی کو کاٹنا ہے تو پھر پراپرلی اس کی انویسٹیگیشن پہلے کر کے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ڈاکٹروں کو ہمیشہ ایڈوانٹیج رہا ہے ان پہ, اور بہت فلرش کیا ہے. پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں ان کی سب کی پریکٹس بہت اچھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ قائد فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں امریکہ میں, اور قائد محمد علی جناح کا پیغام یا ان کی پوری شخصیت کے بارے میں امریکنز میں بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. قائد محمد علی جناح کا انتقال پاکستان میں ہوا, اس کے ساتھ ایک کنٹروورسی جڑی ہوئی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں, بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ملتا ہے کہ قائد محمد علی جناح کو ایمبولینس لینے نہیں پہنچ سکی تھی, اور جب پہنچی تو وہ خراب تھی, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جو میرے نالج میں ہے, جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے فیملی سے, کہ کرنل نوئل نے جو کہا کہ ایک وی آئی پی ماری ایئرپورٹ پہ ہے, تو اس وقت جو پروٹوکول تھا, جو بھی آفیسر تھے وہاں, انہوں نے جو ایمبولینس تھی وہ ڈسپیچ کر دی تھی. فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ یہ چاہتی تھیں کہ یہ سارا کام جو قائد اعظم کا تھا وہ خاموشی سے ہوا, اور جس کی وجہ سے کرنل نوئل نے جب ریکویسٹ کی ایمبولینس تو انہوں نے صرف یہی کہا تھا وی آئی پی پرسن از ہیئر, کہ وی آئی پی آیا ہے میری ایئرپورٹ پہ تو ایمبولینس بھیج دیں. ان کے اس ریکویسٹ پہ ایمبولینس بھیج دی گئی تھی. اس سے علاوہ اس میں سب چیزیں قیاس رہی ہیں. اچھا, باقی یہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایمبولینس خراب تھی پہلے سے یا جا کے خراب ہو گئی؟ دیکھیے ایمبولینس جو چلی تھی, جہاں سے چلی تھی اور ایئرپورٹ تک پہنچی تو خراب نہیں تھی نا, چل ہی رہی تھی نا. اور ان دنوں یہ 1948 کی بات ہے, 1940 میں کاروں کا اور ایمبولینس کا خراب ہونا اتنا ان یوزول نہیں تھا. یہ آج کل کی اسٹینڈرڈ نہیں تھے. فلیٹ تھا بہت بڑا جس میں سے وہ ایمبولینس بھیجی گئی جو تھوڑی سی کمزور تھی, یا ایمبولینسیں تھیں نہیں, آپشن کتنے تھے؟ لیکن آپ نے یہ جو سوال کیا نا, ایک سمپل سا سوال ہے. کرنل نول نے ریکویسٹ کی ایمبولینس کہ وی آئی پی جو ہیں ہماری ایئرپورٹ پہ ہیں. قائد محمد علی جناح کا نام نہیں لیا گیا. نہیں لیا گیا نا, یہی تو میں آپ کہہ رہا ہوں.
انہوں نے VIP کا نام لیا، میں نے کلیریفائی کیا، اور اس کی وجہ سے جو پروٹوکال جو سسٹم سیٹ اپ ہوا تھا اس میں سے ایمبولینس بھیج دی گئی۔ اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں نا، اس کی کوئی ویلیڈیٹی کے علاوہ وہ قیاس رائے ضرور ہے اس کا، یہ ایک ٹوٹل پکچر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لوگ انوالو نہیں تھے۔ چلے، آپ کے پاس جو دستیاب فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، اور فرسٹ ہینڈ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب براہ راست ان لوگوں کے ذریعے ملی کہ جو اس سارے کیس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ کے پاس جو اطلاع ہے، میں دوبارہ کنفرمیشن کے لیے پوچھتا ہوں کہ اس میں آپ سازش جو ہے وہ کہیں نہیں پاتے، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے، کرنل نول ٹیلی فون کرتے ہیں، ہماری اور پہ VIP ہے، جہاں ایمبولینس ہے وہ ایمبولینس بھیج دیتے ہیں، جو بھی پروٹوکول سسٹم سیٹ اپ ہے۔ اب اس میں اور کون سی بات ہے؟ کرنل نو نے کسی اور جگہ بات نہیں کی، فاطمہ جی نے کسی کو انفارم نہیں کیا، اس میں کوئی کراثت بات تو نہیں ہے، یہ سمپل اسٹریٹ سی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انفارمیشن ہے اس سے تجاوز کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ اس سے آپ خود تجزیہ کریں کہ اس میں کوئی سازی انوالو نہیں تھی، سمپل سی بات تھی، ایمبولینس کے لیے ریکویسٹ کیا گیا، ایمبولینس ڈسپیچ ہو گئی، انفارچونیٹلی دیٹ ایمبولینس خراب ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے ریکویسٹ دوبارہ کی کہ دوسری کو بھیجیں، وہ دوسری بھیج دی گئی۔ ایمبولینسیں تھی کتنی؟ یہ اب میرے نالج میں نہیں ہے، کم از کم دوسری ایمبولینس ضرور پہنچی تھی، 2 تو ڈیفینیٹلی ہوں گی نا۔ بہت زیادہ ایمبولینسز نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں؟ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کویشچن ہے جس کے پاس میرے پاس نالج نہیں ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ لاہور کی اگر بات کریں تو کیا یہاں ایمبولینسز کا رواج تھا؟ یہ دیکھیں، یہ 1948 میں اس وقت 3 سال کا تھا، تو آئی ڈونٹ ہیو نالج کہ کتنی ایمبولینسیں تھیں یا نہیں تھیں۔ شارٹیج گاڑیاں اس طرح سے ہوتی نہیں تھیں ایمبولینسز کی؟ ظاہر ہے پاکستان نیا نیا بنا تھا، ریسورسز ہمارے تھوڑے تھے، اگر ایمبولینسیں تھیں ان کے نمبر کتنے تھے، جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے ان ایمبولینسز ہوتی ہیں۔ پاکستان کے پاس وہ اتنے ریسورسز نہیں تھے، یہ آپ جانتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مولانا مودودی سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ کس چیز سے؟ کیا تعلق آپ کا بنتا ہے مولانا مودودی؟ اچھا، مولانا مودودی صاحب جو ہیں جب پاکستان تشریف لائے تو جامعہ اسلامیہ پارک میں رہتا تھا، اس کے نیکسٹ ڈور مولانا مودودی رہتے تھے، پڑوسی تھے آپ کے؟ پڑوسی تھے۔ اور جب مولانا نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، وہ بھی اسلامی پارک میں وہی رکھی، اور اس کے بعد میری جب والدہ کی شادی ہوئی تو مولانا مودودی صاحب نے نکاح پڑھایا تھا۔ پھر جب ہم بچے ہوئے، بڑے ہو گئے ہوئے، تو ہمارا مولانا مودودی صاحب سے خونی رشتہ ہوا۔ میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عارف ریاض، ان کی بیگم ہیں عائشہ مودودی، ان سے شادی ہوئی، اور پھر کچھ سال بعد حسین فاروق مودودی صاحب کی میری چھوٹی بہن سے شادی ہوئی۔ تو یہ ایک رشتہ تھا ہمارا مولانا مودودی سے۔ دوسرا رشتہ تھا، ایک نیبر تھے، بعد میں انہوں نے اچھرا میں ایک جگہ لے کے تو وہ اچھرا میں موو ہو گئے۔ تو ایک بہت روحانی، مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے ایک مولانا پڑھانے آیا کرتے تھے، میری والدہ بتاتے ہیں کہ وہ مولانا مودودی تھے، ہمیں اس نے نہیں پتہ تھی مولانا مودودی ہیں۔ تو کیسا آپ نے انہیں پایا؟ بچپن میں استاد جب تھے آپ کے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ پڑھانے آتے تھے، تو بہت سخت تھے، نرم گو تھے؟ بڑے نرم گو اور ذہین۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1300 سال میں اسلامی مفکر مودودی سے کوئی نہیں آیا۔ ان کی جو آپ کتابیں ہیں، ان کی ٹیچنگ، اور انہوں نے جیسے بیان کیا ہے تفسیر، ایسے انسان 1300 سال میں کوئی نہیں آیا۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے۔ ذاتی طور پر ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، دیکھیں لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی کتابوں کی بنیاد پر، ان کے نظریات، ان کے معاملات، ان کے سیاسی جو بھی نظریات تھے اس کے حوالے سے، لیکن آپ
ان کے پڑوسی تھے، ظاہر ہے آپ کی گواہی یا آپ کا مشاہدہ جو ہے وہ کسی سے بھی مختلف ہوگا، تو اس حوالے سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ محلے میں ان کا چال چلن، ان کا برتاؤ، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا، پھر پڑوسیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا پایا، ان کے گھر کو کیسا سمجھا جاتا تھا؟ بہت نیک گھر، نیک آدمی تھے، روحانی، بہت نرم طبیعت تھی، کردار کے بہت پکے تھے، اور بچوں سے بھی کھیلتے تھے. ان کا سب ایک، مجھے تو یہ بھی اعزاز ہے کہ جب ان کی طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی تو 79 میں انہوں نے حسین فاروق مودودی اور مجھے دونوں کو شاہ فیصل ایوارڈ لینے کے لیے سعودی عربیہ بھیجا تھا. اچھا، ہم ان کی بہاف پہ جا کے وہ شاہ فیصل ایوارڈ بھی لے کے آئے تھے. تو فراغ دل انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے. ان کی شفقت، ان کی گائیڈنس، ان کی ٹیچنگ، اور ان کے بارے میں. اور میں آج ہی مولانا مودودی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گیا تھا، تو اور اس کے ساتھ میں حیران ہوں کہ انہوں نے ایک میوزیم بنایا ان کے لیے، جو آپ کو جا کے دیکھنا چاہیے. اس میوزیم میں مولانا کی ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور فوٹوگرافس لکھی ہوئی ہیں، اور ان کا جو ساتھ ہی ایک آڈیٹوریم تھا، آڈیٹوریم پہ میں نے تقریر بھی کی. اور آج میرے ساتھ قاری صداقت صاحب بھی تھے، انہوں نے قرت کی وہاں، اور ساتھ کراچی سے آئے ہوئے تھے انیک احمد صاحب، انہوں نے قائد اعظم پہ اور قرآن سے جڑے ہوئے جو علامہ اقبال کی باتیں، اور پھر مودودی صاحب کا جو تفسیر تھی اس پہ سب پہ گفتگو کی، بڑی انلائٹنگ. تو آج کا جو صبح کی میری وزٹ تھی، ہمارے رونٹے کھڑے ہو گئے پرانی یادوں کے، اور ان کی ٹیچنگز اور ان کا اسلام سے وابستگی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی اور ان کے کارندے جو عقیدت ان کی مولانا سے ہے، میں اس پہ خراج تحسین دیتا ہوں. انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے. اچھا، مولانا مودودی جیل بھی جاتے رہے اپنی زندگی میں، اس کے علاوہ اور بھی سیاسی معاملات ان کے ساتھ ہوتے رہے، تو کیا بحیثیت ایک پڑوسی کے ان تمام چیزوں کے حوالے سے محلے دار ان سے پریشان رہتے تھے کہ یار اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا کبھی مسئلہ قادیانیت کے حوالے سے کتاب لکھتا ہے تو کوئی طوفان کھڑا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، وہ مولانا کو انہوں نے جو قادیانی پہ سٹینڈ لیا تھا، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور ان کو جب پھانسی چڑھانے سے ایک دن پہلے وہ آرام سے سوئے تھے، ان کو کوئی اضطراب نہیں تھا. صبح اٹھ کے ان کو یہی پیغام تھا کہ آج آپ کو پھانسی دینی ہے. جب دینے کے لیے ان کو اٹھایا لے کے گئے، اسی دوران یہ آرڈر آ گیا کہ بس آپ کو چھوڑ دیں گے. تو یہ پھانسی کے ڈر سے وہ ڈرتے نہیں تھے. ایسا خون ان کی رگوں میں گردش نہیں کرتا تھا، وہ کبھی ڈرے نہیں ہیں. حق کے اوپر ہمیشہ انہوں نے بیان دی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی جو اصل ان کی توحید کی جو طاقت تھی ان کے سینے میں، ان میں وہ کبھی جھکے نہیں. مالی حالات کیسے تھے ان کے؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماڈسٹ لیونگ تھی ان کی. ان کو کوئی خاص ہرس نہیں تھی پیسے سے. جو بھی وہ کتابیں لکھتے تھے وہ وقف کر دیتے تھے جماعت اسلامی کو، تفہیم القرآن کو. اس میں بچوں کا بھی حصہ تھا، لیکن زیادہ تر وہ وقف کر دیتے تھے. وہ ایک بیلنسڈ لائف تھی ان کی. گھر کو بھی ٹائم دیتے تھے، بچوں کو بھی ٹائم دیتے تھے، اور اپنے دین کی خدمت بھی اور جماعت اسلامی کو بھی. تو جب مولانا مودودی سیاست میں چلے گئے اور اسلامیہ پارک جہاں آپ کے وہ پڑوسی تھے وہاں سے اچھرا شفٹ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد آپ کی ملاقاتیں ہوئیں ان سے؟ ہاں، ہمیشہ ہمارے تو خون کا رشتہ تھا. اور میرے جو تایا تھے مولانا ظفر اقبال، ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے. میرے والد سے اچھے تعلقات تھے. میرے والد نے تو ان کے کڈنی کے آپریشن کیے ہوئے. اچھا. ان کے معالج بھی تھے مولانا کے. تو مولانا کا بڑا ہائی ریپوٹیشن تھی، اور وہ میرے والد اور ہمارے خاندان کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو ہماری رشتہ داری بھی تو اسی وجہ سے ہوئی نا کہ اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم اکٹھے تھے. تو مولانا ایک بڑے اچھے باپ اور ایک بڑے اچھے رہنما تھے. اچھا، آپ نے شاہ فیصل ایوارڈ کا تذکرہ کیا، اس کا کیا واقعہ تھا؟ کیوں ایوارڈ ان کو دیا گیا؟ اور پھر آپ لینے گئے تو پھر کیا ہوا؟ کیا ماحول تھا؟ ماحول یہ تھا کہ جب ہم گئے تو
سعودی عربیہ نے ہمیں اپنا جہاز بھیجا تھا. میں اور حسین مودودی صاحب اور ان کے جو سیکریٹری تھے، ہم سارے ایک ہی جہاز میں تھے، خالی جہاز، اور ہم صرف مولانا کے لیے جہاز بھیجا گیا تھا ہمارے لیے. تو جب ہم اترے سعودی عربیہ کے ریاض ایئرپورٹ پہ، تو وہاں 2 بدو آئے ہوئے تھے، اور جب انہوں سے ہم ملے تو وہ شاہ فیصل کے دونوں بیٹے تھے. اچھا. تو پہلی انہوں نے جھک کے سلام کیا حسین مودودی کو، اور یہ الفاظ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ مر گیا، لیکن ہمارا باپ اب آپ کا باپ مولانا مودودی صاحب ہے. یہ ان کی اوپننگ ڈائلیکٹس تھے، اور وہ دونوں فر انگریزی بول رہے تھے. تو یہاں جانے سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ ہمیں تو یہ خالی جہاز آ جائے گا اتنا بڑا؟ ہمیں یہ دیکھیں، انہوں نے اعزاز دیا تھا، انہوں نے بلانے کے لیے بھیجا تھا. مولانا نے معذرت کی، خط دے دیا اپنے ایلچی کو، اور ہمیں بھیج دیا لینے کے لیے. پھر وہاں تقریبات ہوئیں، حج لیا. انہوں نے ہمیں بڑا کچھ کہا، لیکن مولانا کا یہ حکم تھا کہ وہاں سے ایک دمڑی بھی نہیں لینی ان سے. اچھا. تو مولانا کا جو خوف تھا، اور ان کی ظاہر ہے کہ ہماری عمر 32 سال تھی، بڑی چھوٹی عمر تھی ہماری، ہم کیسے حکم نہ مانتے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کام کریں، ہمارے ہسپتال میں کام کریں. تو ہم نے کہا ہم عمرہ کریں گے اگر آپ اجازت دے دیں یا ارینج کر دیں، ورنہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر ہمیں شاہی عمرہ کرایا. اچھا. اور ظاہر ہے کہ ہماری جو محبت ہے کعبہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک شاہی عمرہ ہو جائے، حجر اسود پہ ہمیں چومنے کا بہت زیادہ موقع مل گیا. تو یہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں میں جب نکلے تو ہم نے پوچھا کہ مولانا کیا لکھا ہے، تو وہ انہوں نے نہیں بتایا. ان سے انسٹرکشنز، یہ خط وہیں کھلے گا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ خط کھولا تو انہوں نے پڑھا. اس میں لکھا تھا اسلامی قوانین جو ہے نا، اس کے فروغ کے لیے جو بھی آپ پیسے مجھے دیے ہیں، آپ اس میں یہ پیسے لگا دیں. تو اس پہ شاہ خالد نے بلایا اپنے ایلچی کو کہا کہ اس میں 4 گنا میرے بھی پیسے ڈالیں، اور اسلامی قوانین کی فروغ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. مطلب یہ تھا کہ مولانا نے پیسے لینے سے بالکل انکار کر دیا تھا، بلکہ چاہا تھا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ایک فلاحی کام کے لیے ہوں، جس میں اسلامی قوانین کے بارے میں ان کو فروغ کیا جائے. تو کوئی ناراضگی تو نہیں ہوئی انکار کے اوپر؟ نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے ہم نے تو دیکھا شاید ناراض ہو جائیں، لیکن نہیں. آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ خط میں کیا ہے؟ نہیں، ہمیں وہیں پتہ چلا نا، ہم جو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا. اچھا، پڑھ کے سنایا گیا؟ ہاں، پڑھ کے سنایا گیا، کیونکہ ان کو انسٹرکشن سی کہ اس خط کو وہیں کھولنا ہے. نہ حسین مودودی کو پتہ تھا، نہ میں نے کوشش کی کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہے، اس میں کیا کیا لکھا ہے، لیکن نہیں. چاہے ظاہر ہے کہ مولانا کی انسٹرکشنز ہوں اور ان کا سیکٹری ان کو بجا نہ لائے، ناممکن سی بات تھی. اچھا، جب خط کھلا اور خط پڑھا گیا تو اس وقت کون کون موجود تھا؟ کوئی ہال تھا؟ کیا ماحول تھا؟ بہت بڑا ہال تھا، اس میں بادشاہ تھے بیٹھے ہوئے، حسین مودودی صاحب کو آگے بٹھایا ہوا تھا، میں بھی اسی کے کچھ روز پیچھے بیٹھا تھا. آپ سوچیں کہ امبیسڈر پاکستان کا 5 روز پیچھے تھا ہمارے. اچھا. اور پورا حال بھرا ہوا تھا. ان کا ایک شاہی طریقہ تھا سارا. لیکن جب وہ تقریبات میں یہ اناؤنس کیا گیا کہ مولانا بہت خوش ہیں اس چیز سے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ وصول نہیں کرنا چاہتے، اور یہ پیسہ جو ہے یہ آپ اسلامی قوانین کے لیے دے دیں. تو جب شاہ خالد نے کہا کہ اس میں 4 گنا میرا بھی ملا دیں، تو ہمیں سائی آف ریلیف ہوئی. آپ کو خوف تھا کہ کہیں بادشاہ کا جلال جو ہے وہ آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کہہ سکتے ہیں آپ. ایک ہاتھ سے تھوڑا سا ہمیں ایک دفعہ اسپیزم تو آیا تھا کہ وہ جب انہوں نے بلایا اس کو، ایلچی کو کان میں بلایا، تو وہ لمحہ ایک تھا جس میں محسوس ہوا ہمیں کہ بھلا پتہ نہیں کیا بات ہو جائے گی کہ آپ کو کسی کو پیسے دیں اور وہ انکار دے لیتے تھے اس سے، اور وہ بھی کسی بادشاہ کو. مگر وہ مولانا تھے نا، یہی تو ہے ان کا کمال. پیسے سے پیار نہیں تھا ان کو، دین سے پیار تھا. تو وہ پیسے وقف کیے انہوں نے اسلامی قوانین کے لیے، اور میں شاہ فیصل کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے فوری اس میں 4 گنا اور پیسہ ملایا. یہ لگتا ہے کہ اسلام کا بول بالا جہاں ہو،
خوف خدا دل میں ہو تو پھر وہ فخر جہاں ہوتے ہیں اس طرح. اچھا مولانا گرفتار بھی ہوتے رہے, جب وہ گرفتار تھے تو گھر والے پریشان بھی ہوتے ہوں گے, ظاہر ہے. تو گھر کا انتظام کیسے چلتا تھا, آپ کے پاس کیا خبریں تھیں؟ مولانا کی جو بیگم تھی نا وہ بڑی وضع کی عورت تھی, انہوں نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا. مولانا جو زیادہ تر نا اپنا تخلیقی کام کرتے تھے اسلام پہ, کتابوں میں, اور جب بھی وہ گرفتار ہوتے تھے وہ ایک پازیٹیو انسان تھے. اس کو ایک پازیٹیو میں یہ تفہیم القرآن جو ہے یہ قید میں لکھا گیا ہے. ہاں, تو اگر آپ جائیں ان کے میوزیم میں ان کی جو رائٹنگ ہے جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ سب موجود ہے. وہ کیسے لکھتے تھے, ان کا کیا ٹیکنیک تھا, آپ فیسینیٹ ہو جائیں گے. ان کی جو انہوں نے میوزیم بنایا, ان کی آرکائیوز کی ہیں, ہزاروں کتابیں ہیں وہاں. جو مولانا کی صاحبزادی ہیں, وہ آپ نے بتایا کہ آپ کی بھابھی ہیں, آپ کے بڑے بھائی کی اہلیہ ہیں, تو وہ شادی کی تقریب کیسے ہوئی؟ دھوم دھام سے ہوئی, سادگی سے ہوئی, جہیز لیا گیا, دیا گیا, کیا دیا انہوں نے اپنی بیٹی کو؟ ایک روٹین جیسے شادیاں ہوتی ہیں ویسے ہوئی. گرمانی صاحب کے گھر میں وہاں ان کے گارڈن میں انہوں نے شادی کی تقریب رکھی تھی. ہم وہاں بارات لے کے گئے تھے, اور ان کی جو ایک بڑی صاحبزادی تھی ان کے خاندان میں ان کی شادی ہوئی تھی. تو ایک سمپل جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی شادی ہوتی تھی, یہ پڑھے لکھوں کی شادی تھی. اس میں کوئی ایگزیبرنس نہیں تھی, ایک نہ کمی تھی نہ زیادتی تھی. وہی لین دین جو ہوتا ہے وہ تھا اس میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں اسپیکٹرل بات نہیں تھی. ان دنوں کی شادیاں جیسے ہوتی تھی ویسی تھی. دونوں خاندان اس چیز پہ متفق تھے, اور میں سمجھتا ہوں ایسی بات میرے نظر میں نہیں آتی جو ایکسٹرا آرڈنری ہو. اچھا, کبھی پچھتاوا ہوا ہو آپ کو مولانا مودودی کے سیاسی جو اسٹینڈنگ تھی اس کو دیکھتے ہوئے, کہ باقاعدہ حکمرانوں سے جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جانا, اور پھر مشکلات, پھر پھانسی تک چلے جانا کسی کتاب کی بنیاد پہ, تو کبھی کوئی خوف محسوس ہوا کہ یار یہ کس شخص کے ساتھ ہماری کس کے ہم پڑوس میں رہتے ہیں, اور کون شخص ہے کہ جس کے اندر ہم نے رشتہ داری کر دی ہے؟ کبھی ایسا فیل ہوا؟ دیکھیں, ہماری جو رشتہ داری ہوئی ہے وہ 70s میں ہوئی ہے, ارلی 70s میں. یہ کام پہلے ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک, یعنی کہ آپ کو پتا تھا کہاں رشتہ کرنا؟ ہم نے اخباروں میں سنا تھا, لیکن ہماری رشتہ داری نہیں تھی. ہماری رشتہ داری ڈاکٹر عارف کی جو ارلی 70s میں شادی ہوئی اس کے بعد ہوئی. اس وقت کے بعد تو کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں. تو مولانا جب بھی کبھی انہوں نے سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے اصولی سٹینڈ لیا, اور ظاہر ہے جب آپ کوئی ایسا سٹینڈ لیتے ہیں تو اس کی ریپرکشن تو ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ لاہور بڑے مختصر وقت کے لیے آئے, لیکن آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تشریف لائے آپ یہاں پہ. میں ایک آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو اصل کام کر رہا ہوں آج کل وہ قائد اعظم پہ کر رہا ہوں. قائد اعظم کی 150th اینیورسری ہے. ہم نے ہیوسٹن میں ایک قائد اعظم لائبریری قائم کی ہے انڈر قائد اعظم فاؤنڈیشن USA. میں قائد اعظم فاؤنڈیشن USA کا چیئرمین ہوں. ہمارے پیٹرن چیف ہیں ایئر کاموڈور خالد چشتی صاحب, جو آج کل بہت جب سے انڈیا کے رافیل کرے ہیں تب سے زیادہ ہی مشہور ہے. اس وقت سے ہمارے رابطے کم ہوئے ہیں, لیکن وہ ہماری انسپریشن ہے, کیونکہ وہ 20 سال سے زیادہ قائد اعظم پہ گفتگو کرتے رہے ہیں. وہ ہمارے پیٹرن چیف ہے. اور ہم نے جو لائبریری قائم کی ہے اس میں 300 کتابیں ہیں. میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی کتابیں ایک لائبریری میں نہ پاکستان کے اندر ہیں کہیں نہ باہر ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن میں جو بھی کوئی آتے ہیں نا وہ حیران ہو جاتے ہیں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور یہ کام صرف ہم اس لیے کریں کہ جناح جو ہے نا بہت گریٹ لیڈر تھے, بلکہ میں تو ان کو یہی کہتا ہوں جناح دی گریٹ, جیسے الیگزینڈر دی گریٹ. ہم ان کو پورٹریٹ ایسے کرتے ہیں, اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے ٹو پروموٹ دی لیگیسی آف جناح, کہ جناح کتنے عظیم لیڈر تھے. میں کئی دفعہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جب پاکستان بنا ہے تو جناح کی قابلیت سے بنا ہے, لیکن جب امریکہ بنا تھا, جارج واشنگٹن نے جو بنایا تھا, وہ ایک جنرل تھا, اس نے لڑائی لڑ کے برٹشر سے جیتا تھا, تو پھر اس نے امریکہ بنایا تھا. اسی طرح معزز تنگ صاحب, انہوں نے کلچرل ریولوشن کیا تھا, لڑے تھے, اور پھر وہ طاقت میں آئے تھے چین میں. اسی طرح نیلسن منڈیلا نے
30 سال قید کاٹی اور ان کے بعد انہوں نے اینٹی پارٹائڈ. ہمارے قائد اعظم نے نہ کوئی قید کاٹی، نہ ان کے پاس کوئی آرمی تھی، نہ ہی انہوں نے جوش خروش میں کوئی تقریر کرتے تھے. وہ برٹش لا کو لے کے لا کے اوپر ٹیبل پہ انہوں نے ریزن کر کے برٹش کو سمجھایا کہ پاکستان بننا چاہے. اس سے بڑا عظیم لیڈر کا آپ کہیں نہیں دیکھتے. اور اب جب اسٹینلے ولفرڈ کی جو کتاب ہے جناح آف پاکستان، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ بہت سے تھوڑے لوگ ہیں جو کہ دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں، بہت سے تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں جو دنیا میں کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا جو کہ ایک نیشن اسٹیٹ بنا لے. قائد اعظم محمد جناح نے تینوں کام کیے. تو یہ میں کہتا ہوں بگیسٹ ٹریبیوٹ ہے ایک امریکن چیئرمین جو ہسٹری کے تھے UCLA کے، جو کہ بوائز نہیں تھے، جو کہ برٹشر نہیں تھے، نہ ہندو تھے نہ مسلم تھے. انہوں نے جو اسٹڈی کی ہے، ساری اسٹڈی کی ہے انڈو پاکستان کی، اور انہوں نے 80s میں جا کے کتاب لکھی ہے. اس کا مطلب انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوگی، کئی 100 سال، کئی 20 سال سے زیادہ. تو ان کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھ لگتا ہے کہ جناح کے مقابلے میں جو ارد گرد دوسرے کیریکٹرز تھے ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے. تو ہمارے اتنے عظیم لیڈر ہیں تو ہم ان کا کیوں نہ پرچار کریں. اسی لیے قائد اعظم فاؤنڈیشن بنی ہے، اسی لیے جناح لائبریری بنی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پیغام اقبال ہے، فکر اقبال ہے، وہی پیغام جو ہے وہ قائد اعظم کا پیغام ہے، اور دراصل یہ پیغام پاکستان ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.